باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج مزدور ڈے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ان مزدوروں کے لیے، ان محنت کرنے والوں کے لیے آج میں عرض کر رہا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین کھانا وہ ہے، بہترین لقمہ وہ ہے، بہترین رزق وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام آپ بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اور اس کی اجرت سے اور معاوضہ جو ملتا پھر اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو اپنے ہاتھ کی کمائی کرتا ہے یہ بہترین ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر بندہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے جو اپنے آپ پہ، اپنے اہل پہ اور اپنے بچوں پہ اور اپنے خادموں پہ اور اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، فَهُوَ صدقہ، اسے خرچ کرنے کے اوپر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک چادر ہے جسے ہم کبھی بچھا لیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر بھی اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس کے اندر پیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنی چادر کو اور پیالے کو لے آیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مبارک جماعت کو آپ نے فرمایا کون اسے خریدے گا؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک جماعت میں سے ایک شخص نے کہا میں اسے 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے اور کون زیادہ اس سے زیادہ قیمت میں خریدے گا؟ چنانچہ ایک شخص اور اٹھا، چنانچہ اس نے 2 درہموں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو خرید لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان 2 درہموں کو اس شخص کو دیا اور کہا کہ ان میں سے ایک کے ساتھ اپنے لیے کھانا خریدو اور اپنے اہل کے لیے کھانا خریدو، اور دوسرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 کلہاڑی لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ 2 درہموں کو لے کے 2 درہموں کے ساتھ 1 درہم کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا خرید لیتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ سرکار کے فرمان کے مطابق کلہاڑی لے آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور خود اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں جاؤ اور اس کے ساتھ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹو، محنت مزدوری کرو، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ لکڑیاں کاٹتا اور بازار کے اندر بیچتا۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا تو وہ مانگنے والا تھا پہلے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے محنت مزدوری کر کے لکڑیاں کاٹ کے جب واپس آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے، جس کے ساتھ اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی خریدا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے سوال کرو اور قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سوراخ ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الکسب افضل، یا رسول اللہ بہترین کام کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے، اور ہر تجارت کے اندر جو ہے برکت ہے۔ واجب الاحترام، اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص قریب سے گزرا جس کے ہاتھوں کے اوپر اور جس کی سکن کے اوپر جو ہے مزدوری کے نشانات تھے، یعنی مزدوری کے لیے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت نے آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا یہ اللہ کے رستے میں نکلتا، یعنی کوئی اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ کام کرتا، جہاد کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خرج یسعى على ولده صغارا
اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اسی طرح اگر یہ اپنی ذات کی ضروریات ضروری ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے تو پھر یہ سبیل شیطان ہے۔ واجب الاحترام اس حدیث پاک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی جو ہے ان کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بشرطے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال کے اندر وہ شغل کے اندر مشغول ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، ہنر والا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، پیشہ ور ہے۔ پیشہ ور سے مراد ہنر رکھتا ہے، فن رکھتا ہے، کام کرنے والا ہے اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاتھ سے کمائی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ اگر اینٹیں لگائے تو وہ ہاتھ سے کمائی کرنے والے کے اندر شامل ہوگا، نہیں، بلکہ جو بھی رزق حلال کے ذریعے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے یا اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اپنی دیگر صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن جائز طریقے سے رزق حلال کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان حدیثوں کے مطابق جو ہے ضرور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔